یہ غزل آپ نے ہی چھیڑی, ہم نے بھی ویسے تو بات کرنی تھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب علی محمد خان صاحب, سر یہ کمال نہیں علی محمد خان صاحب کہ آپ لوگ ہی یہ کہتے ہیں اداروں کا احترام کرو. ابھی آپ نے اسی پروگرام میں پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا نا کہ بھائی جہاں جیت جاتے ہیں وہاں نون لیگ کہتی ہے سب سیٹ ہے, جہاں ہار جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں دھاندلی بھی, یعنی کہ اداروں پر الزام لگاتے ہیں. آپ لوگ پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلہ حق میں آئے وہاں بلے بلے, جو خراب ہے وہاں عدالت پہ الزامات اٹھا دو. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تو ہر اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے. اب ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں بھی ڈیٹیل میں جا ہی نہیں رہا کہ ان کا کیا موقف ہے اور آپ کا کیا ہے, اور ان کا صحیح ہے آپ کا صحیح ہے, ابھی بحث میں جا ہی نہیں رہے. ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں میں کہ ان کی رائے الگ ہے آپ کی رائے سے. آپ نے ایک مشین پروپوز کی, انہوں نے اس پہ 37 اعتراضات دے دیے. جواب میں کوئی اور نہیں بلکہ جو منسٹر آف انفارمیشن ہے, جو کہ ماؤتھ پیس ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو سیاسی ادارہ ہے, یہ تو جو اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بن گیا ہے, اس کو ایسا کرو, اس کو بولو سیاست کر لیں. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں ایسے ادارے. تو سر پھر اداروں کے احترام کی اس دن کے بعد سے تو آپ لوگ بات نہیں کریں گے نا, کیونکہ آپ کو بھی جو ادارہ پسند نہیں آتا اس پر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں, وہ تو آپ کا حق ہے. آپ لتاڑ دیتے ہیں, ایسی تیسی کر دیتے ہیں آپ, جو کہ آپ نے کی. بادامی صاحب, اداروں کا احترام ہم نے ہمیشہ کیا ہے, اور اداروں کا احترام ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی حوالے سے جو کہ ایک آئینی ادارے کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے, تو میں تو اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں تو اصولی طور پہ جو ہماری جماعت کا موقف ہے, اور عمران خان صاحب نے بات کی ہے, بڑے سخت الفاظ استعمال کیا, آپ خود بھی تھے نا, کیونکہ آپ تو ظاہر ہے منسٹر ہے پارلیمنٹری افیئر. جی میں موجود تھا, کیونکہ وہ پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی ہے, تو میں وہاں ایز اے منسٹر ہوتا ہوں. الفاظ کہے گئے نا, بھاڑ میں جائیں ایسے ادارے, آگ لگاؤ ایسے اداروں, یہ الفاظ کہے گئے نا. دیکھیے غصے میں انہوں نے الفاظ ادا کیے جو نہیں کہنے چاہیے تھے. بہرحال وہ جذبات میں آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ای وی ایم پہ جو جواب الیکشن کمیشن کا آیا تھا, تو اس کے حوالے سے ہماری طرف سے بریفنگ چل رہی تھی. میں جو میری بات ہے اس کو مجھے پورا کرنے دیں. دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارا ایک محترم آئینی ادارہ ہے جی, لیکن اسی طرح حکومت پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہی ہے, اور ایک ریاست کا ایک لازمی جز ہے, جو آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے, جو آپ کی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے. اب سب سے زیادہ الزام بھی ہم پہ لگا کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے, لیکن ریگنگ کے خلاف موومنٹ بھی ہماری ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے, ان کی طرح صرف چیختے چلاتے نہیں رہے. ہم ٹرائیبیونلز میں گئے, ہم سپریم کورٹ میں گئے, دھرنا کیا, روڈ پہ آئے, اور آخر میں اپنی ایک موومنٹ کو ہم نے کامیاب کیا کہ سپریم کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن کے ذریعے ہم نے جوڈیشل کمیشن بنوا دی, اور پوری ایک ریسرچ کروا دی. ایک ایسی ریسرچ کہ جب بھی کبھی ریگنگ پہ پاکستان میں کوئی رپورٹ بنے گی یا کوئی قانون سازی ہوگی, وہ ہماری موومنٹ کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی وہ آپ کے لیے ایک وے فارورڈ ہوگی. اس رپورٹ نے تو آپ کے دھرنے کے نیریٹو کو اڑا کے رکھ دیا تھا, چونکہ آپ کہہ رہے تھے دھاندلی بھی. اس رپورٹ میں کہا گیا بائی اینڈ لارج الیکشنز ور فیئر. 2018 کا الیکشن میں نے جو آپ کو الفاظ ادا کیے نا کہ وے فارورڈ, اس کی وجہ یہ ہے, نہیں آپ کہہ رہے تھے نا وہ رپورٹ ایک آئیڈیل نمونہ ہے, تو وہ تو اس رپورٹ نے کہا تھا کہ بائی اینڈ لارج الیکشنز فیئر تھے 2018 کے. نہیں, میں رزلٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ فیصلہ کیا ہوا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کہا تھا اس میں کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے. عدلیہ نے اس میں یہ کہا کہ سسٹمیٹک نہیں ہوئے, لارجلی وہ لیگل تھا. لیکن اس میں جو انویسٹیگیٹو اس میں ایک رپورٹ سی آئی تھی جس میں ہر ایک حلقے کی, اور کہ الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے, الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس میں کیا کیا سخم تھے, جو اس میں ریکمنڈیشنز تھی. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر آئندہ کوئی بھی قانون سازی کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک لینڈ مارک ڈائریکشن یا ڈیسیجن تھی. تو اب جو علی بھائی یہ تو آپ ڈیٹیل میں چلے گئے نا, یہ بالکل صحیح ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ ابھی اتنا بڑا کردار ہے اداروں کے احترام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ای وی ایم ایک چیز ہم لے کے آئے ہیں. ہماری ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے ٹرانسپیرنٹ ہوں, تو ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ خود سے کرپٹ نہیں ہوتی. آپ اگر اس کو غلط یوز کرنا چاہے کوئی, تو غلط تو آپ کسی بھی چیز کو یوز کر سکتے ہیں. سر الیکشن کمیشن سر ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا, آپ جو الیکشن کرانے کا جو مجاز ادارہ ہے الیکشن کمیشن, وہ ریگنگ ختم کر سکتے ہیں جو پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتی ہے. سر جس ادارے نے الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن پاکستان, اس کو آپ یہ حق دیں گے نا یا نہیں دیں گے کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرے؟ اس کو لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں, اس سے 37 اعتراضات لکھ کے دے دیے. جواب میں آپ نے ایکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں کی. آپ کے منسٹر آف انفارمیشن نے کہا یہ ماؤتھ پیس ہے, یہ بک گیا ہے, یہ اعظم سعودی صاحب نے کہا پیسے لیے ہیں, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی آؤ سیاست کر لو یار. تو کل کو اگر اپوزیشن کو بھی عدالت کا کوئی فیصلہ اچھا نہ لگے اور وہ بھی کہیں کہ جناب یہ ادارہ ملا ہوا ہے, تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں, آپ حکومت میں ہو کے وہ کام کر رہے ہیں. بادامی صاحب,
آپ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دیکھیں سوال کر میں رہا ہوں. آپ کو ویسے ہی کہتا ہوں کبھی کبھی اسلام آباد آ جایا کریں, شہر اقتدار ہے, موسم بھی اچھا ہے, مری کی بھی سیر کر لیا کریں. تو آپ اگر آ جائیں کبھی آپ خود سے دیکھ لیں کہ اس کمیٹی میں ہوا کیا, اس کمیٹی کی پروسیڈنگ میں ہوا کیا. کمیٹی کی بات پرانی چھوڑ دی, میں نے فواد چوہی صاحب کی بات کی ہے, پریس کانفرنس میں کی ہے, کہیں گے تو سنا دوں گا. کانفرنس کی طرف آپ چلے گئے, میں آپ کو کمیٹی کی بات بتا رہا ہوں. گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے آئینی ادارے میں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. سر میں مانتا ہوں آپ بادام بہت کھاتے ہیں, اپنے مہمانوں کو بولنے دیا کریں. جب 37 پوائنٹ الیکشن کمیشن کے آئے تو اس کے بعد حکومت نے اپنا موقف پیش کیا. ہم نے چیئرمین صاحب سے ٹائم مانگا اور حکومت کی طرف سے موقف پیش کیا جاتا رہا, پوائنٹ بائی پوائنٹ موقف پیش کیا جاتا رہا, جس کا ہمیں پورا موقع نہیں مل سکا, جس پہ سواتی صاحب تھوڑا سا غصے میں آگے, ان کو الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھے. میں اس سیکنڈ نہیں کہہ رہا, نبیل قبول صاحب آپ بتا دیں. موقف یہ تھا, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کی جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی تجویز لے کے آئے تھے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے پازیٹیو رسپانس کی توقع تھی. چلیں نبیل قبول صاحب بتا دیں بھائی, یہ ای وی ایم پہ آپ لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ یار مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ای وی ایم جو انہوں نے بنایا ہے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں یار. یہ تو اب پتہ چلا ہے, مجھے پہلے سے پتا تھا, لیکن یہ جو ای وی ایم مشین میں آپ میرے خیال میں اسمبلی میں جائیں, ادھر پڑا ہوا آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے وہ اتنا سا ایک ڈبہ ہے, اس پر آپ سارے نشان بنے ہوئے ہیں اور اس پر آپ اپنی شناختی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں, اپنا ووٹر لسٹ کا, اور آپ اس کو بٹن دباتے تو ایک پرچی باہر نکلتا ہے. وہ پرچی لے کر آپ اس پرچی کو بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں. کسی دنیا میں ایسا مشین نہیں ہے کہ پہلے بیلٹ پیپر نکالے گا اور پھر بیلٹ باکس میں ڈالنا پڑے گا, اسی میں ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ای وی ایم مشین جس کو کہتے ہیں, اسی میں ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. اچھا 37 فلاز بتائے کس نے؟ ہم نے تو نہیں بتایا نا. میں نے جب آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے آپ کے شو میں کہا کہ تیر کو ووٹ دو یا شیر کو ووٹ دو, تو وہ جواب آتا ہے کہ بلے کو ووٹ دینے کا شکریہ. اور وہ آج ثابت ہو گیا کہ جب خود الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 37 غلطیاں فلاز ہیں اس کے اندر, تو ہم تو نہیں کہہ رہے نا. اچھا ریفری کو ہی آپ لوگ دھمکیاں دے رہے ہو. الیکشن کمیشن ریفری ہے نا جو کہ آپ کے میچ کرواتا ہے یا الیکشن کرواتا ہے, اس کو دھمکیاں دے رہے ہو, اس کو ڈرا رہے ہو, اس کو کہہ رہے ہو کہ کچرے کے ڈبے میں پھینک دو, اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, مطلب ڈرا دھمکا کے. اور اب آپ دیکھ لینا کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی چینج کر دیں گے کہ جی وہ تو نواز شریف کا دوست ہے. تو یہ سب چیزیں آپ خود اپنے ہار دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے الیکشنز میں. اگلے جب الیکشن 1 سال بعد ہوں گے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, تو آپ لوگ گھبرا کر جو ہے, آپ کو تو چاہیے تھا روبوٹ مشین بناتے جس کا کام صرف یہ ہوتا کہ وہ بلے پہ جو ہے اسٹیمپ مارتا. آپ لوگوں نے غلطی سے بنا دیا. تجویز دے رہے ہو آپ, طنز کر رہے تھے یار زبیر صاحب. لیکن یہ بتائیں, نہیں تنزی کروں گا تو ہنسی والی بات ہے نا. سنجیدہ تجویز یہی ہے کہ بھائی آپ ایک بائی الیکشن میں ای وی ایم کا یہ الیکشن کروا دو. آپ لوگ خود رہو گے, دیکھ لینا. لیکن زبیر صاحب یہ بتائیں, بولو گے کہ یار آپ اپنے میاں والی میں کرا دو, بائی الیکشن میں میاں والی میں آپ ہارو. کبھی زندگی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے 10 فٹ قریب بھی گئے ہیں؟ کون جو باتیں آپ کر رہے ہیں, آپ نے کبھی گئے انہوں نے پارلیمنٹ میں دیکھی ہے بھائی, تو صحیح میں گیا ہوں پارلیمنٹ میں دیکھی بھائی. او حضور وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دی ویل. دنیا میں بہت سے ملکوں میں یوز ہو رہا ہے, اور حکومت نے الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہا کہ یہ والی لے لو, ان کو کہا کہ لینا بھی آپ نے ختم کر دیا, آپ نے کرنی ہے, فنڈ ہم دیں گے. ہمارا کوئی نہیں کام ان کو. بہت سارے ممالک میں استعمال ہو کے ختم بھی ہوا ہے ویسے نا, یہ تو بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں. آپ کے پڑوس میں ہمارے ازلی دشمن ہندوستان میں یوز ہو رہا ہے, آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ بہت سارے ممالک میں. اچھا لیکن یہ بتائیں, مائی کوسچن بھی, اور زبیر سے پھر ہم اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں اس پہ. یہ تو گورنمنٹ پہ اعتراض ہے, وہ تو میں نے سارے سوالات کیے, لیکن میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی سوال کیا تھا ایک جب موقع ملا, وہ پھر کہ نون لیگ کی اس میں یہ لائن کیوں نہیں ہے کہ بھائی ہمیں طریقہ کار قبول نہیں ہے, جو کہ آپ کا رائٹ ہے, آؤ ہم مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اینڈ لیٹس سی اگر کوئی کنسنسس ہوتا ہے اس معاملے پہ یا نہیں. آپ نے اڑا کے رکھ دیا, آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی, نہیں یہ فراڈ ہے, ہم بات ہی نہیں کریں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو سامنے والی پارٹی کہتی ہے دیکھو سیریس ہی نہیں ہے, انہوں نے بات ہی نہیں کرنی. آپ بھی ڈیبیٹ کا راستہ نہیں کھول رہے, آپ کہہ رہے ہیں بس بات ہی نہیں ہوگی اس میں. دیکھیں میرے پاس تو ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی جب انٹروڈیوس ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. مطلب جب تک مجھے وہ سب چیزوں کا تحفظات, جو ایک نارمل مینول سسٹم ہو یا ٹیکنالوجی بیس سسٹم ہو, تحفظات تو وہی ہوتے نا کہ انٹیگریٹی آف دا ووٹ ہوگی, کیسے ہوگی. اور جب آپ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں تو اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بیکاز اگر یہ سمپل سے
50 حلقوں میں ایک صرف پروگرام یہ کر دیں کہ ہر چوتھا ووٹ جو ہوگا بلے کو ہوگا, تو وہ تو پروگرام جیسا کریں گے ویسے نکل آئے گا. اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک اس انڈسٹری میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے کہ اٹ از ناٹ دا کوالٹی آف دا مشین, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جیسا آپ گاربیج ڈالیں گے, اگر گاربیج ڈالیں گے تو گاربیج باہر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے لارج سکیل پر ان اے کنٹری لائک پاکستان, جو سب سے بڑا الیکشن کمیشن کا کنسرن ہے, سب سے بڑا, کہ ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے یہ سب کرانے کے لیے. کیا مینول سسٹم بھی جب ہوتا ہے وسیم, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کی, ہم سب یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں اور ہارڈلی دے آر ٹرینڈ ٹو مینیج دی الیکٹورل پروسیس آن دیٹ پرٹیکولر ڈے. اس میں ساری جو کانفیڈینشیلٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, ایشورنسز ہے, سارا میٹ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے, اور اس کی بڑی زبردست اگزامپل ابھی ان کے اپنا ایف پی آر کا جو سسٹم ہے, وہ اس کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانسڈ ہے اور اس میں ریسورسز بڑے کوالٹی کے. ہیک ہو گیا سسٹم, انڈیا میں ڈیٹا پہنچ گیا. جو دشمن ہے نا ان کے, یہ جو کہتے ہیں دشمن کے پاس آپ کا ڈیٹا پہنچا ہوا ہے, اور آج تک 90% صرف ریٹریو ہوا, 10% آج تک ریٹریو نہیں ہوا. میں بھی دشمن سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ نے ذکر کیا تھا نا, وہ دشمن ملک کے پاس آپ کا, سن تو لینا, آپ اس کو بحث کو چھوڑ دیں, اصل چیز پر ذرا فوکس کریں. آج بھی آپ کا سارا ڈیٹا ریٹریو نہیں ہوا, 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا, 3 ہفتے ہونے والے ہیں. کہاں گئی ٹیکنالوجی آپ کی؟ آر ٹی ایس سسٹم جو تھا وہ الیکٹورل بیسڈ سسٹم تھا نا, جس نے زبیر صاحب نے اٹھائے بڑے بودے ہیں. یار سن لیں یار, پہلے بیچ میں نہ بولیں. آر ٹی ایس کا آپ کو کنسرن ہے, آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ آر ٹی ایس کیوں بیٹھ گیا تھا, وہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا. میرا آخری سوال کے زمانے کا اس پر بات ہو سکتی ہے یا پھر نہیں؟ کون سی بات ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرتے نہیں ہیں. آج سے پہلے کسی کو آئی ٹی آئی تھی 10 سال پہلے, آئی ٹی کے کون سے ایکسپرٹس تھے پاکستان میں؟ اگر ہیک ہوگا تو اس کے توڑ دیں. بحث کی بات نہیں ہوتی ہے, اس ڈر سے ٹیکنالوجی پہ ہی نہ جائیں, غار کے زمانے میں چلے جائیں. غار کے علی پلیز انڈرسٹینڈ کریں, بڑے بڑے بینکس ہیں نا پاکستان میں, وہ جب ایک نیا سسٹم لے کے آتے ہیں نا, وہ بھی ٹیسٹ رن کرتے ہیں. کوئی دنیا میں اتنے لارج, آپ کہہ دیں کہ ہم ٹیسٹ رن کریں گے, پہلے آپ کو شو کر کے بتا دیں گے کسی بائی الیکشن میں یا کسی یہاں ابھی کنٹرول بورڈ کے میرے بڑے بھائی, آپ کو کمیٹی کی کاروائی کا نہیں پتا. آپ ٹاک شوز میں بیٹھ کے سارے تو آپ تو لڑتے ہیں وہاں جا کے, آپ تو اداروں پر حملے کرتے ہیں. آپ تو اداروں, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, آپ اس کے بعد اداروں کی بات نہ کیا کریں. آپ نے, اچھا نہیں میری بات سن لیں, علی پلیز میری بات سن لیں. ہم نے اس بات کی کمٹمنٹ دی ہے اداروں کی کہ اس بات سے پہلے ہم آپ کو مختلف الیکشنوں میں اس کو چیک کرا کے دکھائیں گے. آپ ولنگ تو ہوں؟ فائنل کامنٹ کرنے میں زبیر صاحب, فائنل کامنٹ کرنے میں پوری اپوزیشن کی وسیم بدانی, مجھے بولنے دو کہ ایک مشین نے پوری اپوزیشن کی دوڑیں لگوا دی ہیں, کیونکہ اس سے دھاندلی نہیں ہو سکتی. چلو فائنل کامنٹ آپ بتا دیں. ایک مشین. اچھا فائنل کمنٹ میں پلیز علی, اپنی باری پر آپ فائنل کمنٹ. پہلی بات تو یہ کہ اداروں پر جو انہوں نے حملہ کیا, وہ پرائم منسٹر عمران خان اون کرتے ہیں, کیونکہ 5 دن ہو چکے ہیں, انہوں نے کوئی تنبیہ نہیں کی, اور اس کا ڈیفنس بھرپور انداز میں 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے کے بعد 3 منسٹرز بیٹھے تھے, تینوں پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ تھے پرانے, وہ بیٹھ کے حملے کر رہے تھے الیکشن کمیشن پر, ایک ایسے ادارے پر جو قومی ادارہ ہے. قومی اداروں پر پورے کے پورے پر انہوں نے کہا آگ لگا دیں, جلا دیں. مطلب ان کا سلوشن جو ہے نا, وہ نازی ہٹلر نے کیا تھا نا, پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر آگ لگا دی تھی 1923 میں میونک میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی آگ لگا دیں اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ویسے علی بھائی فائنل ورڈ یہ ہے کہ یار آپ لوگ تھوڑی والی روش چھوڑو, کنٹینر پہ ہوتے ہو تو بجلی کے بل کو آگ لگاتے ہو, پھر بولتے ہو پرائم منسٹر, اور حکومت میں آتے ہو الیکشن کمیشن کو, میں آگ نہیں لگاؤں, اس پہ پیٹرول نہ ڈالیں, اس پہ پانی ڈالیں. باقی کرتے بہت شکریہ. سوادی صاحب نے غصے میں ایک بات کر دی, آپ پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ خان صاحب نے غصے میں بل جلا دیا, انہوں نے دل جلا دیا آپ نے. یار یہ بات کریے, یقین کریں یار. بہت شکریہ تینوں مہمانوں, اور زمانے کی بات کو ادھر آپ ملا. شکریہ تینوں ہمارا کا, بہت شکریہ. ایک بریک کے حاضر صاحب کے والے صاحب کو بتائیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।